बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 15 मार्च है, साल 2022। तहरीक अदम एतमाद पर वजीर आजम इमरान खान ने गेम बदल डाली है। मौलाना हवास को बैठे हैं। अपोजिशन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मदद तलब कर ली है। आखिरी उम्मीद अब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला है। एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ रहा है। क्या मुल्क एक नए मार्शल लॉ की दहलीज पर है? ताज़ा तरीन अपडेट्स पर इस वीडियो में हम बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि हमेशा की तरह आप अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अक्सर दोस्तों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, बाज़ औक़ात जवाब नहीं दे पाता। यकीनन उसकी रोशनी के अंदर ही मैं ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखता हूं और जो दोस्त बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ कमेंट्स करते हैं, यकीनन मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी हालात में बड़ा तनाव पैदा हो गया है। इस्लामाबाद के अंदर मौलाना और उनके हवारियों ने जो ही एक नए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और साथ ही धरने का इंदिया दिया है, तो यकीनी तौर पर हुकूमत ऑलरेडी जलसे को अनाउंस कर चुकी थी। एक बड़े टकराव का खतरा पैदा हो गया है। पीटीआई के बाद दोस्त समझेंगे कि शायद अपोजिशन की इतनी जमातें मिलकर ज्यादा बंदे नहीं निकाल सकेंगे। ये मैं समझता हूं इस तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फजल रहमान एक पुराने गाग सियासतदान है। उनके पास मदरसे के बेशबहा तालब इलम है और फिर मजहबी तबका जब शामिल होता है तो फिर ऐसे ही होता है जैसे 1977 के अंदर अपोजिशन की एक तहरीक चली। खान अब्दुल वली खान और बड़े सेकुलर किस्म के लोग भी भुट्टो के खिलाफ जमा हुए। अब उन्होंने उसके अंदर रंग भरने के लिए जो है उस तहरीक का नाम तहरीक निजाम मुस्तफा रख दिया। यानी तहरीक धांधली के खिलाफ थी, उन्वान ये था, लेकिन लोगों को मोबिलाइज करने के लिए उसको मजहबी रंग दिया गया, तहरीक निजाम मुस्तफा। और उसके अंदर बहुत सारी शहादतें भी हुई और बिल आकर उन सियासतदानों को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर कई लख्ते जिगर माओ के वो चले गए। अब भी ऐसे लग रहा है कि एक मौलाना साहब को आगे लगाया हुआ है और पीछे वो जमाते हैं जिनको ना कोई इस्लाम से गरज है, जो सूदी निजाम के बिल्कुल पैरोकार हैं, जिन्होंने इसको परवान चढ़ाया है। और दूसरी तरफ नामूस रिसालत की शिकें उन्होंने कानून से खत्म करने की कोशिश की है। और कोई कहीं पर जाता है और बिलावल का ऑलरेडी आपको इल्म है किस तरह के सेकुलर ख्यालात हैं, लेकिन आगे एक चूंकि मौलवी साहब को लगाया हुआ है और किसी भी वक्त इस मूवमेंट को कहीं इमरान खान यहूदी है, फलां है, अगरचे वो बयानियां पिट चुका है, कोई भी मजहबी टाइटल देकर कहीं 1977 की तहरीक निजाम मुस्तफा बनाने की कोशिश ना की जाए, कामयाब हो या नाकाम हो। लेकिन जब इस तरह का दबाव बढ़ जाता है कि हुकूमत भी जलसा करने जा रही है और अपोजिशन ने भी जलसे और धरने का ऐलान कर दिया है, तो अल्टीमेटली जो मुल्क के मुख्तदार इदारे हैं उन पर बोझ बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब यहां पर नैब ने नोटिस देने की बात की फजल रहमान को, क्योंकि यहां बदमाश कोई जितना बड़ा है उसकी उतनी बड़ी ताकत है और उसको कबूल किया जाता है और हमारे इदारे उसके सामने बिल्कुल लेट जाते हैं। ये सूरत हाल हमने देखी है। कितने अरसे से मरियम नवाज शरीफ वो गालियां दे रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, यानी उनको भी पता है कि जितनी गालियां देंगे उतनी बुक्कत के अंदर इजाफा होगा। और आज फिर शहबाज शरीफ और हमजा आगे हो गए हैं कि कोई डील और डील मिल जाए। तो ये पता नहीं क्या मामला है, भारत इस मुल्क के अंदर ये खेल चलता रहता है। अब फजल रहमान ने धमकी दी नैब को कि नोटिस भेजा तो मैं GHQ या कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने बैठ जाऊंगा। उसके बाद नैब ने फजल रहमान को नोटिस नहीं दिया। यकीनन अब क्यों नहीं दिया, सवाल तो ये पैदा होता है। ये देखने वाली बातें। अब एस्टेब्लिशमेंट पर जब अपोजिशन भी दबाव बढ़ाने लगे और हुकूमत ऑलरेडी दबाव यानी होता है, वो चूंकि इदारे का हिस्सा होता है, तो उस वक्त उनका रोल बड़ा आम होता है। और बड़ी बदकिस्मती है कि जमहूरी, बेशक आप इसको नाम निहाद जमहूरियत कहें, लेकिन कुछ अरसे से ये चलने का सिलसिला शुरू हुआ है और अब ये तीसरी हुकूमत जारी है और वजीर आजम अभी अपना टन्योर मुकम्मल नहीं किया और अपोजिशन ने और मिसाक जमहूरियत के नाम निहाद चैंपियन और तबका वलांतिया के बिकाऊ साफियों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है और जिसकी वजह से अब एस्टेब्लिशमेंट का रोल बढ़ जाएगा और खुदा न खास्ता मुल्क एक नए मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है और इस वक्त मार्शल लॉ की दहलीज की तरफ बढ़ेगा। आप अंदाजा कीजिए कि एक तरफ OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके अंदर तमाम ममालिक की नुमाइंदगी हो रही है और उसी दिन इस तमाशे का ऐलान कर दिया है। चलो आप 25 तारीख का ऐलान कर देते, 23 कोई जरूरी था, 24 जरूरी था, भाई 25-26 आप एक दिन पहले का अनाउंस कर देते, फिर भी मामला समझ आता था। और फिर इस मर्तबा
چونکہ 172 بندے آپ اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں تو آپ کو اس پر فوکس کرنا چاہیے. بہرحال اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا حل جو ہے وہ حکومت کو بھی نکالنا ہوگا، اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ورنہ جیسے کامران خان جو ہے انہوں نے تو ایک ویڈیو کر بھی دی ہے اس پر، اور باقی ظاہر ہے اس طرح کے ماحول کے اندر جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو یقیناً مداخلت جو ہے وہ ہوتی ہے. شیخ رشید نے اس پر لمبی چوڑی تنبیہ کر دی ہے. دوسری طرف جو ہے اب اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گی. جب حکومت نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے، چونکہ انہوں نے تو بندوں کو خریدا ہوا ہے اور یہ وہ پارٹیز ہیں، آپ یاد رکھیے کتنی منافقت ہے. ویسے روز بات ہوتی ہے اس پر اور بڑا غصہ بھی آتا ہے کئی دفعہ کہ کتنے منافق ہیں، جھوٹے ہیں، بالکل یعنی 2 نمبر لوگ ہیں کہ آپ نے انہی باتوں سے تنگ ہو کر فیصلہ کیا کہ ہم کسی جماعت کے بندوں کو آئندہ نہیں توڑیں گے، اور کوئی بھی پارٹی جب اس طرح کا بندہ ووٹ دے گا تو اس کے حوالے سے وہ پارٹی کے اندر بھی نہیں رہے گا اور نااہل بھی ہوگا. اب انہی حرکتوں کی وجہ سے آپ نے میثاق جمہوریت کے اندر یہ شک ڈالی اور بعد ازاں 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ لے کر آئے، اور اب خود آپ اسی 2 نمبری پر چل گئے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ حکومت کے بندے توڑنے ہیں. اب حکومت اگر کہتی ہے پی ٹی آئی بھائی ہمارے بندے جو ہے وہ یہاں کھڑے ہوں گے، اور وہ دھمکی میں ذرا لہجہ بن گیا، حالانکہ انہوں نے کوئی دھمکی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دی کہ کوئی ان کو ضرور ڈنڈے مارنے ہیں. مقصد یہ ہے کہ عوام جب پی ٹی آئی کی کھڑی ہوگی تو ان کے ضمیر کو دستک دینی ہے کہ بھائی آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے، اور اب اگر آپ اس سے غداری کریں گے، دوسری طرف جائیں گے، تو یہ آپ کی جو بے وفائی ہے اس کا آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی، اور حلقے کے اندر عوام اگلے الیکشن کے اندر آپ کا منہ کالا ضرور کریں گے ووٹوں کے ذریعے. بہرحال اس کو اور رنگ دیا گیا، اور میڈیا چینلز آپ کو علم ہے اس وقت ایک خاص رنگ کے اندر رنگے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ زرداری اور نواز شریف جیسے لوگ چونکہ وہ بینیفیشری ہوتا ہے میڈیا انہی لوگوں سے، تو وہ ان کی کمپین چلاتا ہے. اور کتنے صحافی آپ دیکھیے کہ وہ مایوسی کی خبریں، ایک فیک نیوز آتی ہے وہ آگے پورے ٹی وی چینلز کو سرکولیٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر پروگرامز بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے حکومتی جو ہے مینیج ہیں کہ بھئی جلدی جلدی فیصلہ کر لو، نہیں تو اپوزیشن کا تو معاملہ ہو گیا جو ہے بہترین، اور حکومت جانے والی ہے. یہ اصل میں مہم ہے، اور اینکر سارے بھی لگے ہوئے ہیں. کتنی بے شرمی کی بات ہے، ویسے بے حیائی کی بات ہے کہ کوئی اینکر بھی آصف زرداری کے جو جعلی بینک اکاؤنٹس ہے اس کی بات نہیں کر رہا، شہباز شریف کے ٹی ٹی سکینڈل کی بات نہیں کر رہا، بلکہ انہی کریمنلز کو، انہی چوروں اور ٹھگوں کو جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے انہیں ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے، اور 2-3 پارٹیوں کے لوگوں کو بلاتا ہے اور اس پر پروگرام ہو رہے ہیں، اور اتحادیوں کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. اور رات کو جو پروگرام ہوئے ہیں اس میں ہر اتحادی سے پوچھا ہے شاہزیب خان دادا نے بیچارے نے کہ کہیں سے تو کوئی کہہ دے کہ ہم اپوزیشن میں جا رہے ہیں. ابھی دیکھیں لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے، کسی ٹائم بھی بدل سکتی ہے، لیکن کسی ایک نے بھی نہیں کہا، ایم کیو ایم، کاف لیگ، باپ پارٹی، جی ڈی اے، سب نے کہا جی ابھی فیصلہ کر رہے ہیں، مشاورت ہو رہی ہے. یعنی سب اشارے کے منتظر ہیں، اور وزیر اعظم کے پاس کچھ عام ثبوت ہیں جو انہوں نے ڈی چوک کے جلسے کے اندر آگے رکھنے ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر احسن اقبال اور کچھ لوگ آج پہنچے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے، انگوٹھے بھی لگا دیے ہیں، یعنی بائیو میٹرک ہو گیا ہے. اب ان کی طرف سے اعظم نذیر تارڑ وہ درخواست کل دائر کرنے جا رہے ہیں 9 بجے کہ جناب کسی بندے کو روکا نہ جائے، حکومت کو اس معاملے سے باز رہنے کا کہا جائے کہ کوئی بندہ بھی یعنی اراکین پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ میں آ کر ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کی جائے. تو یقیناً چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہے انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق ہی وہ ہمیشہ فیصلہ کرتے ہیں، بڑے وسیع ظرف ہے، اور امیدیں بھی ہیں پوری قوم کی، اور خاص طور پر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے تو وہ ہیرو ہیں. طبقہ ملامتیہ جو صحافیوں کا ہے ان کے بھی وہ ہیرو ہیں، تو وہ یقیناً فیصلہ قانون کے مطابق بھی یہی بنتا ہے، بھائی کسی کو نہ روکو تو وہ قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے. اور چیف جسٹس اطہر من اللہ پر اس وقت تمام اپوزیشن اور طبقہ ملامتیہ کے صحافیوں کی جو ہے وہ فوکس ہے، اور اس طرح اب بڑھ گیا. وزیر اعظم عمران خان نے جو حالیہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور خاص طور پر کل جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے بعد جو وزیر اعظم نے اعتماد دیا ہے کہ آپ حلقوں میں جائیں، لوگوں کو لے کر آئیں، اس کے بعد فضل الرحمان حواس کھو بیٹھے ہیں، اور پوری اپوزیشن جماعتوں نے سر جوڑ لیے کہ یار معاملہ تو کچھ اور ہے، ہمیں شاید نیوٹرل کا کہا گیا ہو لیکن ہمارے ساتھ ہاتھ ہو جائے. اب حکومت جو ہے
وہ اپنے طور پر دیکھ رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اداروں کے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے اور یہ جب بعد میں کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس کے اندر یہ چیزوں کا ذکر آ جاتا ہے. جیسے اب میں ویسے آپ کو دکھا رہا ہوں، اب یہ ہے پاکستان میں ناکام فوجی بغاوتیں، یہ کتاب ہے. اب اس وقت تو یہ چیزیں سامنے نہیں آتی، لیکن جب بعد کے اندر وہ حقائق سامنے آتے ہیں تو پھر کتابوں کے اندر یہ سارا ذکر آ جاتا ہے. تو اب حکومت اپنے طور پر دیکھ رہی ہے، اپوزیشن اپنے طور پر دیکھ رہی ہے، لیکن جو اعتماد ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خیر ہے. اب اتحادیوں کے پاس تو ان کا جانا بنتا ہے کیونکہ اپوزیشن نے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں، لیکن کسی بھی مخالف پارٹی کے بندے یا گروپ کے پاس اس وقت وزیر اعظم نہیں گئے. تو اس کا مطلب ہے دوڑیں وزیر اعظم کی نہیں لگی ہوئی، اپوزیشن کی لگی ہوئی ہیں. اور فضل الرحمان تو اس کو دل پر لے گئے، اور آپ ان کا جو باڈی لینگویج ہے، ان کا غصہ، وہ جلال، وہ آنکھوں کے اندر جو ایک وہ لال رنگ ہوتا ہے، وہ پریس کانفرنس کے اندر نظر آ رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے. تو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ایک مرتبہ گیم کو بدل کر رکھ دیا ہے. اپنے جو بندے ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2 اراکین کے علاوہ، بلکہ عدیل وڑائچ صاحب نے اس کی خبر دی ہے اپنے کنفرم ذرائع کے حوالے سے، کہ 2 بندوں کو خود یہ حکومت ٹچ نہیں کر رہی. ایک تو عامر لیاقت ہوگا اور وہ باقی بندے ان کے پورے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ اپوزیشن کو اور فضل الرحمان کو ٹینشن بڑی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ بھی تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں لانے کے بجائے اب سڑکوں پر آ کر ایک خانہ جنگی کا ماحول شاید پیدا کریں. تصادم اللہ کرے ایسا نہ ہو. اگر ایسا ہوا تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی اور پھر یہ جو ہے وہ پچھتاتے رہیں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.